السلام علیکم۔ ناول زندگی کا پہلا سفر، رائٹر ایس کے۔ آخری قسط۔ اٹکا آنسو کا گولا باہر نہیں آ رہا تھا۔ کتنی دیر وہ اپنے وجود کو سمیٹتے ایک ہی حالت میں بیٹھی رہی۔ گزری زندگی فلم کی سٹوری کی طرح ذہن میں آنکھیں درد سے پھٹنے لگی، مگر آنسوؤں سے بے نیاز رہی۔ کب کب کس کس بات پر ذلیل کرتے رہے، ہر وہ بات، ہر وہ لمحہ، وہ اذیت، ہر وہ تکلیف یاد آنے لگی۔ جب جب اسے دھتکارا گیا، جب جب اسے اذیت پہنچائی گئی، جب جب سگے خون کے رشتوں نے اس سے منہ موڑا، جب جب اسے برا بھلا کہا گیا، جب جب اس کی محبت پر شک کیا گیا، جب جب اس کے کردار پر داغ لگایا گیا، جب اسے حقارت سے جھٹکا گیا، جب جب اس کی ذات کو نفی کیا گیا، جھوٹ سچ کی آمیز سے اسے نچوڑا گیا، الزاموں کی بارش سے اسے بھگویا گیا، 23 سال کی زندگی اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ ہر وقت دانے لگے تھے، ہر لمحہ عذاب بن رہا تھا، دل درد سے چور ہو رہا تھا۔ کوئی چھین لے مجھ سے حافظہ میری، اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے۔ ماما، آپ آج تک اس گناہ کی سزا دیتی رہیں جس کے بارے میں جانتی ہی نہیں تھی۔ تب میں جانتی ہی نہیں تھی وہ گناہ ہے یا نیکی۔ اس غلطی کی اتنی سزا دی جس کا مجھے علم ہی نہیں تھا۔ اگر میں گھر آئے مہمان کی خاطرداری کرتی تھی تو اس لیے ہی نہ وہ آپ کے گھر آیا ہے۔ وہ خود ہی یعنی خود سے سوال کرنے لگی، ماما کیوں؟ آواز گلے میں روند رہی تھی، آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ ماما، آپ مجھے مار لیتی مگر اس طرح نہ کرتی، نہ ذلیل کرتی۔ ماما، مجھے ماں کے پیار کے لیے نہ ترساتی۔ آج بے بسی عروج پر تھی، ایک بیٹی جنگ ہار گئی تھی۔ اس بیٹی کی کیا زندگی ہوگی جس کی ماں اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہ کرے؟ کیا مجھے مر جانا چاہیے؟ بے بسی سے خود ہی سوال جواب کرنے لگی۔ میں روز تھوڑا تھوڑا مرتی رہی، اذیت، ذلت، بے خودی، انا کی بھیڑ چڑھتی رہی، اندر ہی اندر گھٹن سے مرتی رہی، سوچتی رہی ہر وقت میں غلط ہوں۔ کیا میں بھی ایک انسان ہوں؟ کڑواہٹ کے کڑوے گھونٹ نہ چاہتے ہوئے پیتی رہی، کبھی حلق میں اٹکتے تھے تو کبھی آنکھوں میں، مگر کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ کیا اس دنیا میں کسی کے الفاظ میں اتنی کڑواہٹ، اتنی ذلت، اتنی تذلیل ہو سکتی ہے؟ اپنی ماں کے لب و لہجے میں تھی۔ یوں تو ہزاروں گناہ ہوئے زندگی میں، سزا وہاں ملی جہاں میں بے گناہ نکلی۔ کب سے وہ اس کیفیت میں بیٹھے بیٹھے اکڑ چکی تھی، وجود بے جان لگنے لگا تھا، مگر گھر کے سب فرد اپنے کمروں میں بستروں میں سو رہے تھے، خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ ادھر اسی گھر کی ایک فرد پر پل مرتی رہی، مگر کسی کو علم تک نہیں تھا ایمن پہ کیا قیامت گزر رہی ہے۔ اس طرح بھی عذابتی ہے، اتنا درد بھی دیتی ہے۔ وہ سوچنے لگی، جانے کتنے ہی پل لمحے گزر گئے، پل لمحوں میں گھنٹوں میں بدل رہے تھے۔ آج کی رات گزرے گی بھی کہ نہیں، وہ نہیں جانتی تھی۔ پھر اچانک سے اسے اس نے پکارا، اس نے اسے سمیٹا، اس نے بلایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سر کو دروازے سے ٹکاتی وہ اذان کے لفظ اندر اتارنے لگی۔ مؤذن نے پکارا، حی علی الفلاح۔ مرتے قدم اٹھاتی، مردہ ہوتے وجود کو گھسیٹتی واش روم گئی، وضو کیا، جائے نماز بچھائی، پتہ نہیں تہجد تھی، فجر تھی، نہ سمجھی سے بس سجدہ کیا، سر کو اس کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ کچھ سمجھ نہ آیا، بس ہاتھ اٹھا دیے، اللہ پکارا۔ ادھر آنکھوں نے کفل کے بند توڑ دیے، پھر سے پکارا، اللہ۔ دل نے گواہی دی ہے، جگہ پہنچ گئی ہوں اللہ۔ اے اللہ، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ بھکاری کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ نہیں ہوئی مایوس تیرے در سے میں، میرے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھنا، میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ تو ہی سب کا سب داتا ہے، میں تجھ سے رحم و کرم مانگتی ہوں۔ میں جو ہوں بے بس، لاچار، گنہگار، الہی میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ ایمن نہایت جذبے اور عقیدت سے لبریز لہجے میں پڑھ رہی تھی، ایک ایک لفظ اس کے درد بھرے لہجے کی عکاسی کر رہا تھا۔ ٹوٹا لہجہ، ٹوٹا وجود سمیٹنے لگا۔ کوئی تھا اس کی درد سے چور آواز سے پگھل رہا تھا، اس کے کمرے کی کھڑکی سے آواز باہر جا رہی تھی، کوئی باہر کھڑا اس کی آواز کے درد سے بھیگ رہا تھا۔ وہ اس درد سے مانگ رہی تھی جہاں سے کوئی سوالی خالی نہیں لوٹایا گیا۔
ایمن کی جھولی صبر سے بھر گئی، اسے سکون ملا، وہ جان گئی تھی یہ صرف آزمائش ہے، اب مجھے اپنے امتحان کی تیاری کرنی ہے اور اسے پاس کرنا ہوگا۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان زندگی بھر رہتا ہے مگر وہ نصیب نہیں ہوتا، ایسے لمحے انسان پہ کسی ناگہانی عذاب سے کم نہیں ہوتے ہیں، مگر ایسے لمحوں کو آزمائش تو ہر قدم پہ اللہ ساتھ دیتا ہے۔ یہ زندگی ایک کڑا امتحان ہے، ایک سفر ہے، اس کی منزل موت ہے، اسے پیار اور محبت سے گزارو، نفرتوں کے بیج بو کر نہیں۔ محبت میں اللہ پاک نے بڑی طاقت رکھی ہے، جس کے دل میں یہ ڈال دے پھر وہاں سے انا، غرور، تکبر، خود عرضی اور خود پسندی جیسے بیج نہیں اگتا، اور اللہ جن کے دل میں محبت بھر دے پھر ان سے امتحان لیتا ہے۔ اب اس کے بندے اس کی محبت کو اپناتے ہیں یا چھوڑ کر کوئی اور راہ اپنا لیں گے۔ ایمن جہانگیر آج سمجھ گئی تھی اس کا دل کیوں نرم ہے، اس کا دل کیوں احساسات کے نرم بندوں سے گوندا گیا ہے۔ ایمن جہانگیر کی زندگی کا پہلا سفر یہاں ختم ہوا، اگلا سفر اب آسان ہو گیا تھا، کیونکہ جب خود کی پہچان ہو جائے تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ جب منزل نظر آ جائے تو مسافت گھٹن بھی ہو تو سفر میں دشواری نہیں رہتی۔ ایمن کو یاد آ گیا تھا وہ انکل کیوں ملے، انہوں نے کیوں سمجھایا سب، ان کا پڑھایا سبق کی زندگی کا سفر آسان کر گیا تھا۔ زندگی میں ایسے مقام بھی آتے ہیں جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جب سب اپنے روٹھ جاتے ہیں، جب اپنا آپ بیگانہ لگنے لگا ہے، جب سب کچھ بے مراد لگنے لگتا ہے، جب چار سو اندھیرا چھانے لگتا ہے، جب خواب سبھی بکھرنے لگتے ہیں، جب دل کرتا ہے اب سکون سے سو جائیں، تب کہیں پکار پڑی ہے، دل مضطرب سے آواز آتی ہے، زمانہ تنگ ہو، کیوں رویوں سے تھک گئے ہو، جس نے سب دیا، پیدا کیا، خوشی دی، گن دیے، درد یا لطف دیا، خاص پھر کیوں ڈر رہے ہو، کیوں تڑپ رہے ہو، چلو شکر کی منزل کا دامن پکڑو، ہو جاؤ کرو منزل کی طرف قدم بڑھاؤ، اب زندگی کا ہر لمحہ اس رب کریم کا نام کر دو، اب اس زندگانی کو اسے سونپ دو۔